کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 76۔ خدا فاتح ہے، خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن ہے۔ وہاں اس نے برکے کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامان جنگ کو توڑ ڈالا۔ تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ اے یعقوب کے خدا، تیری جھڑکی سے رتھ اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا، زمین ڈر کر چپ ہو گئی۔ جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے، بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، اور تو غضب کے بقیہ سے کمر بستہ ہوگا۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو، اور سب جو اس کے گرد ہیں اور اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ وہ عمراء کی روح کو قبض کرے گا، وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 77۔ مصیبت کے وقت تسلی۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بے تاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم ایام کے برسوں پر سوچتا رہا۔ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے۔ کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا۔ میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے۔ کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے۔ تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی۔ تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اے خدا، سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے۔ بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے۔ بگولے میں تیرے رعد کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا۔ زمین لرزی اور کانپی۔ تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ انہیں موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 78۔ خدا اور اس کے لوگ۔ آئے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں
اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی اسرائیل مسلح ہو کر اور کمانے رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں سوان کے علاقہ میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا، پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان پر پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھ نہ بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ بس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور ان کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا، وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے ان کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے ان سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہے، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ اتنی بار انہوں نے بیابان میں اسے سرکشی کی اور صحرا میں اسے ازردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زوان کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی ٹاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپایوں کو اولوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس نے مصر کے سب پہلوٹوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلا کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دائنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔
اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی۔ اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا۔ آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی قواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ اب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو مہ کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا اور افراہیم کے قبیلہ کو نہ چنا بلکہ یہودا کے قبیلہ کو چنا، اسی کوہ سیون کو جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا، اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہبانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 79، قومی رہائی کے لیے مناجات۔ آئے خدا، قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا ہے، انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے، انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا؟ کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑک رہے گی؟ اپنا قہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتی اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے، کیونکہ انہوں نے یعقوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر، تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں۔ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ وہ میں کیوں کہیں تو ان کا خدا کہاں ہے؟ تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے۔ اے خداوند، ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں، الٹی 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ اب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے، ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 80، قوم کی بحالی کے لیے التجا۔ آئی اسرائیل کے چھپان، تو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو۔ افرایم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ آئے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا، ہم بچ جائیں گے۔ آئے خداوند لشکروں کے خدا، کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور اب انہیں کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے،
اور ہمارے دشمن آپس میں ہنستے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا۔ تو نے اس کے لیے جگہ تیار کیا اور اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ پہاڑ اس کے سایہ میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیواروں کی مانند تھیں۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ کہ تو نے ان کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا؟ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں۔ جنگلی سوری اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اور اس تاک کی نگہبانی فرما، اور اس پودا کی بھی جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے، اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے، یہ کٹی پڑی ہے، وہ تیرے منہ کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ تیری دینی طرف کے انسان پر ہو اور اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ آئے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 81۔ عید کے لیے گیت۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ اور دل نواز ستار اور بربت۔ نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری دھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا۔ میں نے رات کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا۔ میں نے تجھے مریبا کے چشمہ پر آزمایا۔ آئے میرے لوگو، سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ بس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 82۔ خدا سب سے اعلیٰ فرمان روا ہے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ آمین اور آمین۔
کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 83، اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا۔ اے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عدالت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کیسون میں سسرا اور یامین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے، گویا زمین کی کھاد ہو گئے۔ ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنہ کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈھنڈل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 84، خدا کے مسکن کے لیے اشتیاق۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ اداس ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ، میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سب پر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 85، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے
کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 91۔ خدا ہماری پناہ، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ اور تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 92۔ حمد و ستائش کا گیت۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالیٰ۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ 10 تار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خستت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمن کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی برگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 93۔ خدا بادشاہ ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے۔ اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب موجزن ہے، بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔
تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ آئے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 94۔ خدا سب کا انصاف کرنے والا ہے۔ آئے خداوند، آئے انتقام لینے والے خدا، آئے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو۔ آئے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ، مغروروں کو بدلہ دے۔ آئے خداوند، شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بولتے ہیں، وہ سب بد کردار لافزنی کرتے ہیں۔ آئے خداوند، وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو۔ اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہے۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب رازدل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا؟ جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے، وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 95۔ حمد و ثنا کا گیت۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خوشی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں، جیسا مساح کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 96۔ خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب قوموں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی
خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں۔ اب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 97۔ خدا سب سے اعلیٰ فرمان روا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں۔ بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں۔ آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ آئے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو۔ آئے خداوند، سیون نے سنا اور خوشی منائی۔ آئے خداوند، سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئیں، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والوں، بدی سے نفرت کرو۔ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راسترو دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 98۔ خدا دنیا کا فرمان روا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں۔ اس کے دائنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائی زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ آئے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے۔ بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں، پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں۔ خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر۔ خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں۔ وہ کروبیوں پر بیٹھا ہے، زمین لرزے۔ خداوند سیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں۔ وہ قدوس ہے، بادشاہ کی قوت انصاف پسند ہے، وہ راستی کو قائم کرتا ہے۔ تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو۔ وہ قدوس ہے، اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور
اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا، تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 100۔ حمد و ستائش کا گیت۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین اور آمین۔